الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1974 کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد کی طرف سے جو محضر نامہ پیش کیا گیا تھا، اس کے جواب میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جواب محضر نامہ جو 30 اور 31 اگست 1974 کو پیش کیا گیا، اس کی چوتھی قسط آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ آئندہ صفحات میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے دعووں، توہین انبیاء علیہ السلام، ان کی اخلاقی حالت، جہاد کے بارے میں ان کے کفریہ خیالات، انگریزی دربار میں ان کے عز و انکسار اور وفاداری کے مشت نمونہ از خروار حوالہ جات پیش کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یہ ضلع گورداسپور قصبہ قادیان میں مغل خاندان کا بقول خود گمنام آدمی تھا. روزگار کے سلسلے میں ملازم ہوا، مگر ضرورت کے تخت مختاری کے امتحان میں شریک ہوا، جس میں فیل ہو گیا. اس زمانے کے مطابق اردو، عربی، فارسی جانتا تھا. جب یہ مختاری کے امتحان میں فیل ہوا تو اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا. عیسائیوں اور آریوں سے مباحثات شروع کر دیے اور بعض کتابوں کو چھاپنے کے اشتہارات شائع کر کے عوام سے خوب پیسے بٹورے. مبلغ اسلام بنا، پھر مجدد و معمور بنا. اس کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیح موعود ہونے کی سختی سے تردید کی. ازالۃ الاوہام صفحہ نمبر 19، خزائن جلد 3 صفحہ 190. مگر چند ہی دنوں کے بعد مسیح موعود بن بیٹھا. یہ اس کی اپنی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے. کتابوں میں صرف مسیح یا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا ہے. پہلے اس نے دعوی نبوت کا انکار کیا، بلکہ اس کو کفر ٹھہرایا، جس کا ذکر اس نے حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 89 اور خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 297 کے اندر کیا ہے. مگر جب خاصے چیلے چھانٹے جمع مل گئے تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. اپنے معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بتائے اور 10 لاکھ تک کی گپ لگا دی. اس کو علم تھا کہ مسلمان قوم میں نبی ہونا مشکل ہے، تو اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نزول مسیح ابن مریم والی حدیث کی آڑ لی. مگر چونکہ 1300 سال سے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ چلا آ رہا تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے دین اسلام کی خدمت کریں گے، اس لیے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن و حدیث سے وفات شدہ ثابت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور پوچھ دلائل سے چند فرنگی زدہ افراد کو اپنا پیرو بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے اور خود مسیح بننے کے لیے اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس نے انگریزوں کے لیے دعائیں کیں اور اشتہارات چھاپ چھاپ کر اور ممانعت جہاد کے مضامین لکھ لکھ کر تمام مسلم ممالک میں پھیلائے۔ اب اس کو روپوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی، مگر اس کو علماء حق کے مقابلے سے بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ اتنے میں اس کو ایک نابالغ بچی مسمات محمدی بیگم سے نکاح کا شوق چرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے ہوئے اپنی اس وحی کا اعلان کر دیا، زوجنا کہا، ہم نے عرش پر یا آسمان پر تمہارا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا۔ شاید اسی نقل اتارنے کی اس کو سزا ملی اور محمدی بیگم کے رشتہ داروں نے اس کی شادی سلطان محمد نامی شخص سے کر دی۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی پر بڑے بڑے خود ساختہ الہامات ہوتے رہے کہ باقرہ ہو یا سیبہ اس کو تمہاری طرف لوٹاؤں گا، مگر اس کی 20 سالہ جدوجہد یعنی 20 سال کی کوشش اور وحی کی شکل میں ساری پیشن گوئیاں غلط ہوئیں۔ اگرچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح تقدیر مبرم اور اٹل ہے اور اس کے پورے نہ ہونے کی شکل میں بد سے بدتر اور جھوٹا ہوں گا، مگر آخر کار 1908 میں یہ نامراد چل بسا۔ اس پیشگوئی نے اس کی لٹیا ڈبو دی اور جھوٹی مسیحیت کا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ انگریز کا خاص وفادار آدمی تھا۔ جہاں جہاں انگریز گیا اس کی تاریخ بھی گئی، ترکی، افغانستان اور حجاز میں نہ جا سکی۔ مصر و شام وغیرہ میں جب تک فرنگی اثرات تھے یہ دندناتے رہے۔ جب انقلاب آیا ان ممالک نے ان کو خلاف قانون کر ڈالا اور ان کے دفاتر ضبط کر لیے۔ یہودی فلسطین خیفہ میں اب تک ان کا دفتر موجود ہے۔ حال ہی میں عالم اسلام کے نمائندوں نے حجاز مقدس میں مرزائیوں کے دعوی اسلام کی قلی کھول دی ہے۔ واسرائے ہند نے چودھری ظفر اللہ خان مرزائی کو اپنی ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بنایا۔ اب مرزائیوں کو مسلمانوں کے پھانسنے کا خوب موقع ملا۔ پاکستان بنا تو چودھری ظفر اللہ خان وزارت خارجہ کا قلمدان تھامے ہوئے تھے۔ مختلف اسامیوں پر مرزائیوں کا قبضہ کرایا گیا۔ انگریز گیا تو امریکی حکومت کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پاکستان میں مذہب کے علمبردار مرزائی ہیں۔ خواجہ ناظم الدین مرحوم نے سن 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں یہ بیان دیا تھا کہ اگر میں ظفر اللہ خان کو نکال دوں گا تو امریکہ گندم نہیں دے گا۔ تحقیقاتی رپورٹ صفحہ نمبر 319۔ چودھری ظفر اللہ قادیانی مذکور نے بیرونی دنیا میں سفارتخانوں کے ذریعے مرزائی بھر دیے۔ خدا خدا کر کے یہ ملک سے باہر گیا تو بعض دوسرے مرزائیوں نے گل کھلائے۔ آخر کار سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل ظفر چودھری کو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان نے علیحدہ کر کے کروڑوں مسلمانوں کو مطمئن کیا۔ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد صوبہ سرحد کا گورنر کنگم انگریز ہو، ساری پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف مسٹر گریسی انگریز ہو، جبکہ ہندوستان کا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹن بیٹن تھا۔
مسٹر گریسی کے زمانہ میں مرزائیوں کی ایک فوج بنائی گئی جس کا نام فرقان بٹالین تھا، جس کو بعد میں مسلمانوں کے شدید مطالبہ پر مسٹر گریسی نے توڑا، مگر بے انتہا تعریف کے ساتھ کشمیر کی لڑائی میں میجر جنرل نذیر احمد پیش رہا۔ چودھری ظفر اللہ خان کا ہم زلف تھا اور آخر کار شہید ملت لیاقت علی خان کے سازش کیس میں گرفتار ہو کر ملازمت سے علیحدہ ہوا۔ تعجب ہے کہ کچھ عرصہ بعد اس مجرم کو لاہور کارپوریشن کا میئر بنا دیا گیا، جس کے خلاف مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مغربی پاکستان اسمبلی میں سن 1962 میں آواز اٹھائی۔ اب اس بیان کی ضرورت نہیں کہ کس طرح مرزائی فرقہ آہستہ آہستہ ہزاروں اسامیوں پر فائز ہو کر مسلمانوں کے لیے مارے آستین بنا، ہمارے بچوں کے حقوق تباہ ہوئے، عقائد کی جنگ شروع ہوئی جس سے مذہب کو عظیم نقصان پہنچا۔ ایک بات سے اس پر تھوڑی روشنی پڑتی ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان نے سن 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں منیر کمیشن کے سامنے کہا کہ جب لیاقت علی خان مرحوم باہر جاتے تو وزارت عظمیٰ کا قلمدان میرے سپرد کرتے۔ فرنگی نے متحدہ ہندوستان سے جاتے جاتے مرزائی وفاداری کا حق یوں ادا کیا کہ پنجاب کے گورنر انگریز سر موڈی نے ان کو چنیوڑ کے پاس بہت بڑی زمین کوڑیوں کے مول دے دی، جو انجمن احمدیہ کا نام وقف ہے، مگر مرزا بشیر الدین محمود نے اس زمین کے ساتھ زائدتی جائیداد کا سب معاملہ بنا ڈالا، یہیں بہشتی مقبرہ بنایا اور یہیں نبوت کا کاروبار چلایا۔ اب جب کہ مرزائیوں نے 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر کالج کے طلباء پر حملہ کر کے ان کو زد و کوب کیا، تو ملک میں جو پہلے ہی سے ان کے خلاف تھا، جس کی نشاندہی مسٹر منیر جج انکوائری کورٹ پہلے سے کر چکے تھے، خطرناک ہلچل شروع ہو گئی اور ان کے خلاف دریا امڑ آیا۔ ہم نے قومی اسمبلی میں پھر لاہور ٹریبیونل کے سامنے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مرزائیوں نے ربوہ اسٹیشن کی حرکت پاکستان دشمنوں کی سازش سے کی ہو تاکہ ملک میں فسادات ہوں اور دشمن اپنا الو سیدھا کرے۔ اس کا قرینہ ہے جب کہ مرزائیوں نے مسلمانوں کے پرامن جلوسوں پر گولیاں چلائیں، عوامی حکومت نے عوامی مطالبہ کے پیش نظر اسمبلی سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں مرزائیوں کی مذہبی پوزیشن کا تعین کرے۔ پہلے بطور تمہید کے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں، پھر مسئلہ ختم نبوت پر بحث کی جائے گی۔ مرزائیوں کی عقائد فاسدہ کی بھرمار۔ نمبر 1، مرزا قادیانی نے جب خود مسیح موعود بننے کی ٹھان لی تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں آیتوں، حدیثوں اور روایات اسلامیہ کا انکار یا ان کی مضحکہ خیز تعویلات کرنی پڑی۔ نمبر 2، آنے والا مسیح چونکہ نبی تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا دامن اسلام کے مقتضیات سے بالکل خالی تھا، اس لیے اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی آڑ لی اور آپ کا تابع نبی بنا۔ اسی طرح غیر مستقل اور غیر تشریح نبوت بھی اس کو ثابت کرنی پڑی اور ختم نبوت کی سینکڑوں آیتوں، حدیثوں اور امت کے اجماعی فیصلے کے خلاف رقیق باتیں بنانی پڑ گئیں۔ نمبر 3، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اہل اسلام کے متفقہ عقیدے کے مطابق آسمان پر زندہ لے جائے گئے،
تو مرزا غلام احمد قادیانی نے آسمان پر جانے کو محال ثابت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی سے بھی انکار کر دیا۔ نمبر 4، بعضوں کے قول کے مطابق وہ چند منٹ یا چند سیکنڈ سو کر آسمان پر اٹھائے گئے، اور عیسائیوں نے لکھا کہ پھر زندہ ہو کر آسمان پر لے جائے گئے۔ اسی طرح قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ احیاء موتا یعنی مردے زندہ کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو ان آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑا جن سے دنیا میں حسب فرمان و بیان قرآن مردہ زندہ کرنے کا ذکر ہے، اور ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں۔ نمبر 5، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اور یہ بیچارہ خالی خولی تھا، اس لیے اس نے سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا بھی انکار کر دیا۔ نمبر 6، چونکہ اس کی پیشن گوئیاں جھوٹی نکلیں، اس لیے اس نے باقی انبیاء علیہ السلام اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملوث کرنا چاہا کہ وہ بھی کبھی کبھی اپنی وحی اور الہام کا معنی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک تہمت لگا دی کہ ایک بار 400 نبیوں کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی۔ استغفر اللہ۔ نمبر 7، اس کو مسیح ابن مریم بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ کبھی مریم بنا، پھر مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر خود عیسیٰ ابن مریم بنا، کبھی روحانی و اخلاقی مماثلت ثابت کر کے مسیح بنا، کبھی ابجد کا حساب لڑا کر مسیح بنا، کبھی کہا کہ مخالف میرا حیض دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اب کہاں رہا، وہ اب بچہ بن گیا ہے۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے مریمی مرتبہ سے عیسوی مرتبہ میں داخل ہونے کی سبیل نکالی۔ کبھی بروز و خلول کا سہارا لے کر مسیح بنا، پھر مسیح کے نزول کی سینکڑوں روایات کے معنی اپنی طرف سے گھڑنے پڑے۔ نمبر 8، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح ابن مریم بننے کا شوق تھا اور ساری امت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی، تو اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی آڑ لی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا بروز بنایا، بلکہ اس کو فنا فی الرسول ہونے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متحد الذات ہونے کی گپیں لگانی پڑی۔ نمبر 9، کبھی مجدد والی روایت کا سہارا لے کر مجدد کہلایا، اور کبھی مکالمات الہیہ اور تحدیث کے بہانے محدث اور ناقص نبی بنا۔ نمبر 10، اس کو خود مسیح بننا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت کچھ گستاخیاں کی، اور ان کی وفات ثابت کرنے کے لیے تمام کتابوں میں رتب و یابس جمع کیا۔ نمبر 11، وجاہت، اقتدار اور دولت کا چسکا لگ جائے تو بات کہیں روکنے سے رکتی نہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوؤں کو ساتھ ملانے کے لیے کرشن کا اوتار بنے، اسی طرح رودر گوپال بھی بنا، اور سکھوں کے لیے جے سنگھ بہادر بھی۔ اس نے مہدی، مسیح بلکہ تمام پیغمبروں کے نام اپنے اوپر چسپاں کیے۔ نمبر 12، تذکرہ صفحہ نمبر 311، 410، تریاق القلوب صفحہ 84، خزائن جلد 5 صفحہ 102 میں یہ وہی بھی اپنے اوپر اتروائی آواہن جس کا معنی بھی خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہ خدا تمہارے اندر اتر آیا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کون سا کفر ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اختیار نہ کیا ہو؟ خدائی کا دعویٰ۔
اور جب دیکھا کہ چیلے چانٹے مانتے چلے جاتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، پھر میں نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، تو اب اس وحی کو آپ خود دیکھیں، شیطانی ہے یا رحمانی۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، مگر پیغمبر دین کا محافظ ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر نے ایسا خواب یا کشف بیان نہیں کیا۔ نمبر 14، چونکہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آخری وقت میں اسلام کی عالمگیر فتح مروی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے دعاگو تھے، اس لیے فتح سے روحانی اور مباحثے کی فتح مراد لی، اور اس کے مریدوں نے روحانی فتح کو خوب ہوا دی، مگر اس میں بھی چاروں شانے چت رہا۔ علماء حق نے اس کا ناطقہ بند کر دیا، اور باوجود سرکاری سرپرستی کے مرزائی کسی جگہ کامیاب مقابلہ و مناظرہ نہ کر سکے۔ بھاگ بھاگ کر روحانی فتح کا نعرہ بجاتے رہے، جیسے پہلے جنگ عظیم میں کسی نے کہا تھا کہ فتح انگلش کی ہوتی ہے، قدم جرمن کا بڑھتا ہے۔ نمبر 15، ہمارے پاس کسی کے الہام، کسی کی وحی، کسی کے کشف اور کسی کے دعوے پرکھنے کے لیے قرآن اور حدیث ہی تھے، مگر مرزا قادیانی نے حیات مسیح کے سلسلہ میں حدیث کا قصہ یوں ختم کیا۔ اس نے لکھا، میں حکم بن کر آیا ہوں، مجھے اختیار ہے حدیثوں کے جس ڈھیر کو چاہوں خدا سے وہی پا کر ردی کر دوں، چاہے 1000 حدیث ہوں۔ دیکھو حاشیہ زمیمہ گورلویہ صفحہ نمبر 10، خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 51۔ اب حدیث سے بھی اس کو نہیں پرکھا جا سکتا، بس آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لانا ہوگا، ورنہ 70 کروڑ مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث سے کسی الہام یا انسان کو پرکھنے کا راستہ تو اس نے بند کر دیا، اب جو چاہے کرے۔ دینی بے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے منقول روایات کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ دین ہے ہی وہ جو پیچھے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 10، خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 454 پر لکھ دیا ہے کہ مجھے خدا نے مسیح کر کے بھیجا اور بتا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی اور فلاں جھوٹی ہے، اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے، تو پھر میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں، جبکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ایمان ہے جیسے کہ توریت، انجیل اور قرآن پر۔ نمبر 16، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی سخت کلامی اور تشدد میں مذہبی حدود کے اندر رہنا کافی نہ سمجھا، بلکہ اس نے اپنی تحریرات میں وہ طریقہ اختیار کیا جو کسی دائرہ تہذیب میں نہیں آ سکتا، حالانکہ اس کا دعویٰ نبوت اور مسیحیت کا تھا، اور وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات و اخلاق اپنے اندر جذب ہونے کا بھی مدعی تھا۔ اس نے ظاہری طور پر صحیح مگر اپنے جھوٹے دعووں کی لاج نہ رکھی۔ عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ، اس بلبوتے پر مرزا قادیانی دعویٰ کرتے ہوئے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 12، خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 216 میں لکھتے ہیں کہ میں عین محمد ہوں۔ اس طرح مہر نبوت نہ ٹوٹی اور محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا زبردست چور ہے کہ مہر بھی نہ ٹوٹی
اور مال بھی چرا لیا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو کہا ہے کہ میں عین محمد ہوں، واقعی وہ دو شخص نہیں ایک ہی ہیں، تو یہ صاف غلط اور مشاہدے کے خلاف ہے، اور اگر دو ہیں تو مہر نبوت ٹوٹ گئی، اور یہ کہنا غلط ہوا کہ محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک مرزا غلام احمد قادیانی میں آ گئی تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ ہے جو قطعاً باطل ہے، اور اگر مراد یہ ہے کہ مرزا قادیانی آپ کے اخلاق و صفات کے مظہر ہیں تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس پیغمبر کے اخلاق و عادات کے سامنے بڑے بڑے مخالفین نے ہتھیار ڈال دیے، اس کی ہمسری کا دعویٰ مندرجہ بالا حوالہ جات و واقعات والا شخص کرے، یہ قطعاً صحیح نہیں۔ نمبر 18، ظاہر ہے کہ ظل یعنی سایہ اور ذی ظل جس کا سایہ ہے قطعاً ایک نہیں ہو سکتے، سایہ میں وہ تمام صفات نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی شخص بعض صفات کی وجہ سے عین محمد بنے تو ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 16 خزائن جلد 17 صفحہ 447 میں لکھا، یقیناً سمجھو کہ خدا کی اصلی اخلاقی صفات 4 ہیں۔ نمبر 1، رب العالمین سب کو پالنے والا۔ 2، رحمان بغیر عوض کسی خدمت کے خود بخود رحمت کرنے والا۔ نمبر 3، رحیم کسی خدمت پر حق سے زیادہ انعام و اکرام کرنے والا اور خدمت کرنے والا اور خدمت قبول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا۔ نمبر 4، اپنے بندوں کی عدالت کرنے والا۔ سو احمد وہی ہے جو ان چاروں صفتوں کو ذلی طور پر اپنے اندر جمع کرے، تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلی طور پر خدا اور عین خدا ہو گئے؟ یہ سب غلط اور ہذیان صرف نبی بننے کے شوق کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 19، ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ جب مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی اور مہر نبوت نہیں ٹوٹی، تو وہ اس بات کے معترف ہو گئے کہ نبوت تو ختم ہے اور کوئی جدا شخص نبی نہیں بن سکتا۔ رہ گیا میں عین محمد ہوں، مجھ میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی نہیں ہے، میں بالکل وہی ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یوں تو مہدی بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، سلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دنیا میں بہت سے گمراہ فرقہ پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن مرزائی فرقہ ایک عجیب چیستان ہے۔ اس کے دعوے اور عقیدہ کا پتہ آج تک خود مرزائیوں کو بھی نہیں لگا، جس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس فرقہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنے وجود کو دنیا کے سامنے لا ینحل معمے کی شکل میں پیش کیا ہے، اور ایسے متناقض اور متضاد دعوے کیے کہ خود ان کی امت بھی مصیبت میں ہے کہ ہم اپنے گرو کو کیا کہیں۔ کوئی تو ان کو مستقل صاحب شریعت نبی کہتا ہے، کوئی غیر تشریع نبی مانتا ہے، اور کسی نے ان کی خاطر ایک نئی قسم کا نبی لغوی تراشا ہے اور ان کو مسیح موعود مہدی اور لغوی یا مجازی نبی کہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود ایک ایسی چیستان ہے جس کا حل نہیں۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں جو کچھ اپنے متعلق لکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ متعین کرنا بھی دشوار ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی انسان ہیں یا اینٹ پتھر، مرد ہیں یا عورت، مسلمان ہیں یا ہندو، مہدی ہیں یا حارث، ولی ہیں یا نبی، فرشتے ہیں یا دیو۔ اگر کوئی مرزائی یہ ثابت کر دے کہ یہ عبارت مرزا غلام احمد قادیانی کی نہیں تو فی عبارت 10 روپے انعام۔ اس لیے دعویٰ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مرزائی امت کے تینوں فرقے مل کر قیامت تک یہ بھی متعین نہیں کر سکتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کون ہے اور کیا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات کو بغور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ میں اختلاط اور اختلاف بھی ان کی ایک گہری چال ہے۔ وہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے، لیکن سمجھے کہ قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے تدریج سے کام لیا۔ پہلے خادم اسلام مبلغ بنے، پھر مجدد ہوئے، پھر مہدی ہو گئے، اور جب دیکھا کہ قوم میں ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں جو ان کے ہر دعویٰ کو مان لیں، تو پھر کھلے بندو نبی، رسول، خاتم الانبیاء وغیرہ سبھی کچھ ہو گئے، اور ہونہار مرد نے اپنے آخری دعویٰ خدائی کی بھی تمہید ڈال دی تھی، جس کی تصدیق عبارات مذکورہ صفحہ نمبر 26 لغائے 30 سے بخوبی ہوتی ہے۔ لیکن قسمت سے عمر نے وفا نہ کی، ورنہ مرزائی دنیا کا خدا بھی نئی روشنی اور نئے فیشن کا بن گیا ہوتا۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات ذیل اس تدریجی ترقی اور اس کے سبب ہمارے دعویٰ کی گواہ ہیں۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 53، حاشیہ خزائن جلد 1 صفحہ 68 پر لکھتے ہیں: میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت، ایک وحی الہی، ایک مسیح موعود کا دعویٰ تھا۔ اور پھر لکھتا ہے: علاوہ اس کے اور مشکلات یہ معلوم ہوئی کہ بعض امور اس دعوت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نہ تھی کہ قوم ان کو قبول کر سکے، اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کر سکیں کہ بعد زمانہ نبوت وحی غیر تشریع کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے۔ نیز حقیقت الوحی کی عبارت ذیل بھی خود اس تدریجی ترقی کی شاہد ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کے قائل تھے اور اپنے کو نبی نہیں کہتے تھے، بعد ارزانی غلہ نے نبی بنا دیا۔ اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کے متعلق ظاہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دے دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ یہ اس نے لکھا ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150، خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 152 پر۔ اس کے بعد ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوائے خود ان کی تصانیف سے حوالہ جات اور صفحات نقل کرتے ہیں جو دعوے متعدد کتابوں اور مختلف مقامات میں موجود ہیں۔ بغرض اختصار عبارت تو ان میں سے ایک ہی نقل کر دی گئی ہے، باقی حوالہ صفحات درج کر دیے گئے ہیں۔ مبلغ اسلام اور مصلح ہونے کا دعویٰ، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 20 پر وہ لکھتا ہے: یہ عاجز مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ بنی اسرائیل مسیح کی طرز پر
کمال مسکینی و فروتنی و غربت و تذلل و تواضع سے اصلاح حلق کے لیے کوشش کرے۔ مجدد ہونے کا دعویٰ۔ اب بتلا دیں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس 14ویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا۔ توضیح المرام کے اندر اپنے محدث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث یہی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ امام زمان ہونے کا دعویٰ۔ میں لوگوں کے لیے تجھے امام بناؤں گا، تو ان کا رہبر ہوگا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 89، خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 82۔ مہدی ہونے کا دعویٰ۔ اشتہار معیار الاحیار و ریویو آف ریلیجنز نومبر و دسمبر 1903 صفحہ 407 وغیرہ۔ یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کی اکثر تصانیف میں بکثرت موجود ہے، اس لیے نقل عبارت کی حاجت نہیں۔ خلیفہ الہی اور خدا کا جانشین ہونے کا دعویٰ۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو یعنی تجھے پیدا کیا۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 87۔ حارث مددگار مہدی ہونے کا دعویٰ۔ واضح ہو کہ یہ پیشن گوئی جو ابو داود کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حارث ما وراء النہر سے یعنی سمندر قن کی طرف سے نکلے گا، جو آل رسول کو تقویت دے گا، جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی۔ الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشن گوئی اور مسیح کے آنے کی پیشن گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا، دراصل ان دونوں کا مصداق یہی عاجز ہے۔ ازالہ صفحہ نمبر 89، خزائن دل 3 صفحہ نمبر 141۔ نبی امتی اور بروزی و ذلی یا غیر تشریح ہونے کا دعویٰ۔ کہتا ہے اور چونکہ وہ محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس سے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی۔ نبوت و رسالت اور وحی کا دعویٰ۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ دافع البلا صفحہ 11، خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ حق یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 3، خزائن جلد 18 صفحہ 207۔ اپنی وحی کا بالکل قرآن کے برابر واجب الایمان ہونے کا دعویٰ۔ میں خدا کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150، خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 154۔ سارے عالم کے لیے مدار نجات ہونے کا دعویٰ۔ اپنی امت کے سوا امت محمدیہ کے 40 کروڑ مسلمان کافر اور جہنمی۔ کفر 2 قسم پر ہے۔ ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، کافر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ حقیقت الوحی
صفحہ نمبر 189، خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 185۔ اور اس بات کو قریباً 9 برس کا عرصہ گزر گیا کہ جب میں دہلی گیا تھا اور میاں نذیر حسین غیر مقلد کو دعوت دین اسلام کی گئی۔ 40 نمبر 4 صفحہ 6، حاشیہ خزائن جلد 17 صفحہ 435۔ اور فرماتے ہیں اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے مدار نجات ٹھہرایا۔ 40 صفحہ 6۔ اسی طرح مستقل تشریح نبی ہونے کا دعویٰ اور یہ کہ وہ احادیث نبویہ پر حاکم ہے، جس کو چاہے قبول کرے، جس کو چاہے ردی کی طرح پھینک دے۔ چنانچہ مرزا کہتا ہے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اعجاز احمدی صفحہ 17، خزائن جلد 19 صفحہ 113۔ اس عبارت میں نبوت تشریعہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق نہیں، جو صریح کفر ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر یہ کہو کہ صاحب شریعت افترا کر کے ہلاک ہوتا ہے، نہ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افترا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر و نہی بیان کیے وہ صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسے ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور ہم اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ وہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 35، خزائن جلد 19 صفحہ 140۔ اپنے لیے 10 لاکھ معجزات کا دعویٰ۔ مرزا کہتا ہے اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ اور تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68، خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 503، براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ 56، خزائن جلد 21 صفحہ 72 میں 10 لاکھ معجزات شمار کیے۔ تمام انبیاء سابقین سے افضل ہونے کا دعویٰ اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ مرزا کہتا ہے بلکہ سچ تو یہ کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام انبیاء علیہ السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے، اور خدا نے اپنی حجت پوری کر دی ہے، اب چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 136، خزائن جلد 22 صفحہ 574۔ آدم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ۔ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے
ان کو اس کلام میں آدم علیہ السلام قرار دیا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، 40 نمبر 3 صفحہ 23، خزائن جلد 17 صفحہ 410۔ ابراہیم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کہتا ہے آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقہ ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا، اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس ابراہیم کا پیرو ہوگا، 40 نمبر 3 صفحہ 32۔ نوح علیہ السلام، یعقوب، موسیٰ، داود، شیس، یوسف، اسحاق علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں، ریاض باللہ۔ حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 73، خزائن جلد 22 صفحہ 76۔ تمام انبیاء اسرائیلی وغیر اسرائیلی ہر نبی کی فطرت کا نقش ہوں، براہین پنجم صفحہ نمبر 89، خزائن جلد 21 صفحہ 116۔ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ، اس خدا کی تعریف جس نے تجھے ابن مریم بنایا، مسیح ابن مریم بنایا، حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 72، خزائن جلد 22 صفحہ 75۔ یہ دعویٰ تو تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ اور ان کو مغلظات بازاری گالیاں، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، دافع البلا صفحہ نمبر 20، خزائن جلد 18 صفحہ 240۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح بن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا۔ حقیقت الوحی صفحہ 148، خزائن جلد 22 صفحہ 152۔ آپ کا خاندان بھی نہایت ہی پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 7، خزائن جلد 11 صفحہ 291۔ پھر کہتا ہے پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشن گوئی کیوں نام رکھا؟ ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 4، خزائن جلد 11 صفحہ 288۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 5، خزائن جلد 11 صفحہ 289۔ نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اور نوح علیہ السلام کی توہین، کہتا ہے اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 137۔ مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ، پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور بعد میں اس کو ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی، اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔ حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 72، خزائن جلد 22 صفحہ 75۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا دعویٰ، کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر
اور اس نام محمد و احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ ایک غلطی کا ازالہ، خزائن جلد 18 صفحہ 211۔ بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں۔ الیاذ باللہ۔ ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ 8 خزائن جلد 18 صفحہ 212۔ میں نے اکثر ان اوصاف کو اپنے لیے ثابت کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 86۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد صرف 3000 لکھی ہے۔ تحفہ گولڈویہ صفحہ 40، خزائن جلد 17 صفحہ 40۔ اور اپنے معجزات کی تعداد براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 56، خزائن جلد 21 صفحہ 72 پر 10 لاکھ بتلائی ہے۔ کہتا ہے لہو خسف القمر المنیر وَإِنَّ لِي غَصًا القمران المشرقان اتنکر۔ اس کے لیے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ اعجاز احمدی صفحہ 71۔ اس میں آپ پر فضیلت کے دعویٰ کے ساتھ معجزہ شق قمر کا انکار اور توہین بھی ہے۔ میکائیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ، اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے۔ خدا کے مثل ہونے کا دعویٰ، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کہیں خدا کے مانند۔ اپنے بیٹے کے خدا کا مثل ہونے کا دعویٰ۔ انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ۔ انت منی بمنزلت اولادی، حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ 19، خزائن جلد 17 صفحہ 452۔ اپنے اندر خدا کے اتر آنے کا دعویٰ۔ کہتا ہے آپ کو الہام ہوا آواہن، جس کی تفسیر کتاب البریہ صفحہ 84، خزائن جلد 13 صفحہ 102 پر خود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ یہ کرتے ہیں کہ خدا تیرے اندر اتر آیا۔ خود خدا ہونا بحالت کشف اور زمین و آسمان پیدا کرنا۔ کہتا ہے اور میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہ ہی ہوں، پھر بھونکتا ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ پھر کہتا ہے اور اس حالت میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام اور نئی زمین چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی، اور میری زبان پر جاری ہوا اردت ان استحفک فخلفت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ الہامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر ہوئے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564، خزائن جلد 5 صفحہ ایزن۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں حیض کا خون ہونا اور پھر اس کا بچہ ہو جانا۔ منشی الہی بخش کی نسبت یہ الہام ہوا یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے اپنی متواتر نعمتیں جو مجھ پر ہیں دکھلا دے، اور خون حیض سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو، اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کو
خوبصورت لڑکا بنا دیا، اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا۔ حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ 19، خزائن جلد 17 صفحہ 452۔ حاملہ ہونا، عبارت مذکورہ کشتی نوح، حجر اسود ہونے کا دعویٰ۔ الہام یہ ہے یکے پائے من میں بوسید و من می گفتم کہ حجر اسود منم۔ حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ 15۔ سلیمان ہونے کا دعویٰ، الہام ہوا انت سلیمان و منی یا ذل برکات۔ کرشن ہونے کا دعویٰ، آریہ قوم کے الگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں۔ حقیقت الوحی صفحہ 85، خزائن جلد 22 صفحہ 521۔ آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ، اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے ہے ہی نہیں بلکہ خدا نے بار بار مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔ چونکہ آریوں کا بادشاہ بننا ظاہر طور سے بھی آسان نہ تھا، اس لیے اس کے بعد الہام کی تفسیر یوں کرتا ہے، اور بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت ہے۔ یہ ہے عمر و عیار کی زنبیل جس کے 44 مظاہر آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ توہین انبیاء علیہ السلام، یوں تو دعوی مرزا کے زیر عنوان بعض حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں، لیکن مشت نمونہ از خروار چند اور حوالے بھی ملاحظہ کیجیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تو پھر کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہے، ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر مسیح موعود نبی نہیں تو دنیا میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ حقیقت النبوہ حصہ اول صفحہ 200 از مرزا محمود۔ مرزا غلام قادیانی آیت فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول کا مصداق ہے۔ حقیقت النبوہ صفحہ 202۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین، کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 317، خزائن جلد 23 صفحہ 222۔ مزید توہین انبیاء علیہ السلام، اور اگر کہو کہ اس وحی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ہوئی تھی معجزات اور پیشن گوئیاں ہیں، تو اس جگہ اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشن گوئیاں موجود ہیں، بلکہ بعض گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور پیشن گوئیوں کو ان معجزات اور پیشن گوئیوں سے کچھ نسبت نہیں۔ بحوالہ تتمہ حقیقت النبوہ صفحہ 292۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کلی، کہتے ہیں حضرت مسیح موعود نے یعنی مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل اس لیے نہیں قرار دیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ غیر نبی نبی سے افضل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحی نے صریح طور پر نبی کا خطاب دیا اور وہ بارش کی طرح آپ پر نازل ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا، کیونکہ آپ نے تریاق القلوب میں لکھا تھا کہ مسیح سے صرف جزوی فضیلت رکھتا ہوں، اور بعد میں فرمایا کہ میں تمام شان میں اس سے بڑھ کر کے ہوں۔ حقیقت النبوہ صفحہ 17 حصہ اول۔ حضرت عیسیٰ سے میری افضلیت پر اعتراض شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ نے یعنی مرزا غلام القادیانی نے نہ صرف یہ کہ مسیح سے اپنے افضل ہونے کا ذکر فرمایا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے حضرت مسیح سے افضل ہونے پر اعتراض کرنا شیطانی وسوسہ ہے، اور یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود نبی نہیں کہلا سکتے خدا تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔
حقیقت النبوہ صفحہ 21۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صریح توہین اور قرآن پر بہتان۔ کہتا ہے لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یعنی یحییٰ علیہ السلام کے سر پر، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام خصوص رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ حاشیہ دافع البلا صفحہ 5، خزائن جلد 18 صفحہ 220۔ اس حوالے سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ مرزا قادیانی نے جو توہین یسوع مسیح کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ مرزا نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی توہین کی ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مرزا قادیانی کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات کی تصدیق خود خدا تعالیٰ نے بھی کر دی ہے، ورنہ کسی پیغمبر پر غلط الزام کی تو خدا تعالیٰ صفائی کیا کرتے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ اس پیشن گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یتزوج ویولد لہ، یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں، کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا، اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشن گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیادل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔ سیادل منکروں سے مراد مسلمان ہیں۔ یہاں پر انجام آتم حاشیہ صفحہ نمبر 337۔ مرزا غلام قادیانی کو محمدی بیگم کی محبت نے اندھا بہرا کر دیا تھا۔ اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محمدی بیگم کے نکاح کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے تھے کہ محمدی بیگم مرزا کے نکاح میں آئے گی، اور یہ نہ جانتے تھے کہ وہ کبھی نہ آئے گی؟ قرآن میں مرزا کا نام احمد ہے۔ حضرت مسیح موعود کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جو آیت مبشرا من بعد اسمہ احمد سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کا نام اللہ تعالیٰ رسول رکھتا ہے، حقیقت النبوہ صفحہ 188۔ اسی طرح دوسری آیت جس میں مسیح موعود کو رسول قرار دیا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتائے گئے، پس ضروری ہے کہ دوسرا باعث بھی رسالت کے ساتھ ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔